وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے MCR HRD پویلین میں میگا گروتھ کوریڈور منصوبے کا جائزہ لیا۔ اس اجلاس میں شہری ترقی، بنیادی ڈھانچے، سیاحت اور ماحولیات سے متعلق کئی اہم تجاویز پیش کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ کھمم، ورنگل اور کریم نگر میونسپل کارپوریشنز کے لیے آؤٹر رنگ روڈز قائم کیے جائیں۔ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس، انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹمز، الیکٹرک وہیکلز، سولار انرجی پلانٹس اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ مراکز کو شہری منصوبہ بندی کا لازمی حصہ بنانے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے سنگارانی حدود میں شامل میونسپل علاقوں کو ایک انتظامی یونٹ میں ضم کرنے، مندروں اور سیاحتی مقامات کو جوڑنے والے کوریڈورز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ 25 برسوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کرنے کی بھی ہدایت دی۔ کریم نگر کے PMG جیولری ڈکیتی معاملے میں پولیس نے 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمین کے قبضے سے پستول، گاڑیاں اور بڑی مقدار میں طلائی زیورات ضبط کیے گئے۔ پولیس کے مطابق چور زیورات لوٹنے کے بعد موٹر سائیکلوں پر مہاراشٹر سے بنگال فرار ہو رہے تھے۔ بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بہار اور بنگال میں ملزمین کو حراست میں لے لیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے بہار سے تعلق رکھنے والے گولڈن تھیف سبوت سنگھ کو اس واردات کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا۔ ڈکیتی میں ملوث 5 چوروں میں سے اب تک 3 کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ براہ راست اور بالواسطہ طور پر 13 افراد کے ملوث ہونے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ضلع میدک کے پوتی ریڈی پلی تانڈا میں ایک جوڑے نے مالی تنگی کے باعث اپنی نومولود لڑکی کو 3 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا۔ دیوی سنگھ اور سریشا نامی شوہر بیوی کے پہلے سے 3 بیٹیاں تھیں۔ مارچ میں سریشا نے میدک مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر میں ایک اور لڑکی کو جنم دیا، تاہم مالی مشکلات کے سبب انہوں نے دلالوں کی مدد سے لڑکی کو سدھی پیٹ ضلع کے ایک جوڑے کو فروخت کر دیا۔ آنگن واڑی عملے نے ماں کے پاس نومولود لڑکی کی عدم موجودگی پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے ICDS حکام کو اطلاع دی۔ تحقیقات کے بعد پولیس نے لڑکی کی ماں، دلالوں اور خریدار جوڑے کے بشمول 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ چندرائن گڈا پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آئے ایک افسوسناک ہٹ اینڈ رن واقعے میں 9 سالہ لڑکا شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت نسیم نگر گلشن ڈیری فارم علاقے میں پیش آیا جب ایک تیز رفتار گاڑی نے لڑکے کو ٹکر دے دی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق زخمی لڑکے کو فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثے کے فوری بعد گاڑی کا ڈرائیور وہاں سے فرار ہو گیا، جس کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ واقعے کے سلسلے میں چندرائن گڈا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کر لی گئی ہے۔ پولیس نے مفرور ڈرائیور کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ریاستی وزیر لکشمن کریم نگر کے ایک خانگی دواخانے میں اس وقت بال بچ گئے جب لفٹ کی کیبل اچانک ٹوٹ گئی۔ حادثے میں وزیر موصوف کو معمولی زخم آئے، تاہم وہ محفوظ رہے۔ واقعے کے بعد دواخانہ انتظامیہ نے لفٹ کے تکنیکی نظام کی جانچ شروع کر دی ہے۔ آندھرا پردیش حکومت سرکاری ملازمین کے لیے ہائیبرڈ ورک ماڈل متعارف کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایسے ملازمین کی نشاندہی کی جا رہی ہے جن کی روزانہ دفتر میں موجودگی ضروری نہیں، تاکہ انہیں جزوی طور پر ورک فرام ہوم کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ حکومت نے چنچل گوڑہ سینٹرل جیل میں جیل کا تجربے کے نام سے ایک منفرد پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت عام افراد فیس ادا کر کے جیل کی زندگی کا تجربہ حاصل کر سکیں گے۔ اس پروگرام کے مطابق 24 گھنٹے جیل میں قیام کے لیے 2000 روپے جبکہ 12 گھنٹے کے لیے 1000 روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔ شرکاء کو خصوصی بیرکس میں رکھا جائے گا، جہاں انہیں قیدیوں جیسا ماحول، محدود نقل و حرکت اور جیل کا کھانا فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جیل کے تجربے کے مشاہدے کے لیے طلباء کے لیے 10 روپے اور دیگر افراد کے لیے 20 روپے داخلہ فیس رکھی گئی ہے، جبکہ 10 سال سے کم عمر بچوں کو مفت داخلے کی سہولت دی گئی ہے۔ حکومت کے اس اقدام نے عوامی حلقوں میں دلچسپی پیدا کی ہے، جہاں سزا کی علامت سمجھی جانے والی جیل اب ایک باضابطہ تجرباتی پروگرام میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایکسائز STF B ٹیم نے سورارم میں منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے ایک ٹویوٹا انووا گاڑی کو روک کر تلاشی لی، جس کے دوران 3.24 گرام منشیات کے ساتھ ساتھ دیگر اقسام کی منشیات و چرس برآمد کی گئی۔ ضبط شدہ مال کی مالیت 2,58,000 روپے بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمین بنگلورو سے منشیات لا کر
अमीर नौजवानों को फरोख्त करते थे। बाद अज़ां दोनों मुलजिमीन और जब्त शुदा माल को खुतबुल्लापुर एक्साइज स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। टीआरएस की सरबराह कविता ने ऐलान किया है कि पार्टी की जानिब से झंडा त्यौहार आइंदा माह की 20 तारीख तक मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत भर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद होने वाले झंडा त्यौहार तक़रीब में वो खुद भी शिरकत करेंगी। ఈ నెల 20వ తారీఖు నుండి వచ్చే నెల 20వ తారీఖు వరకు తెలంగాణ రక్షణ సేన జెండా గద్దెలు నిర్మించుకోవడం, అన్ని చోట్ల జెండాలను ఆవిష్కరించుకోవడం ఆ కార్యక్రమాన్ని చేస్తాం. నేను కూడా చాలా చోట్లకి వెళ్ళి ప్రత్యక్షంగా కొన్ని జిల్లా స్థాయిలో, కొన్ని నియోజకవర్గ స్థాయిలో, కొన్ని చోట్ల మండల స్థాయిలో, ఇంకొన్ని చోట్ల గ్రామ స్థాయిలో కూడా జెండా పండుగ కార్యక్రమాల్లో हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज हाउस से 19वां काफिला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं और रूहानी माहौल के दरमियान बसों के जरिए हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। 19वें काफिले की रवानगी के साथ ही 14 मई तक मजमूई तौर पर 8116 आज़मीन हज फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना हो चुके हैं। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की निगरानी में रियासत तेलंगाना और दीगर रियासतों के आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी है। इस मौके पर रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने हज हाउस पहुँचकर आज़मीन हज से मुलाकात की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दुआएं हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने खुसरो पाशा के हमरा बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद तेलंगाना भर के अवाम सख्त हीट वेव के लिए तैयारियां कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक रियासत के कई अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर सकता है। हुकाम ने अवाम को मशवरा दिया है कि दोपहर के औकात में बिला ज़रूरत धूप में निकलने से गुरेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और जिस्म में पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि रियासत में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ममता बनर्जी वकील के लिबास में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई। इत्तलात के मुताबिक वो तृणमूल कांग्रेस की जानिब से दायर करदा इंतखाबात के बाद आए तशद्दुद के मामले की दरख्वास्त में अदालत में पेश होने वाली है। ये मुकदमा मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के बाद पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात से मुताल्लिक़ बताया जा रहा है, जिस पर सियासी हलकों में गहरी दिलचस्पी देखी जा रही है। तकरीबन 43 साल पहले अपनी तालीम अधूरी छोड़कर मुसल्लह जदोजहद में शामिल होने वाले साबिक़ माओइस्ट कमांडर देवजी ने अब इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री इम्तिहान में शिरकत की। 62 साल देवजी ने 1983 में दौरान तालीम इंटरमीडिएट नक्सली तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। बाद अज़ां वो तंजीम के मरकज़ी कमेटी और पोलिट ब्यूरो सतह के कायद के तौर पर उभरे। देवजी पर एक वक्त 1 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर था, ताहम उन्होंने जारिया साल फरवरी में तेलंगाना पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,